گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر سے باہر مت جانا۔ اب وہ تو چلے گئے، اچانک ہونا ایسا تھا کہ اسی دوران ان کی بیوی کے والد گرامی کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، وہ بڑے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں مسئلہ معلوم کروایا کہ پوچھیں کہ میرے شوہر نے تو منع کر دیا ہے کہ گھر سے مت نکلنا، اب میرے باپ ادھر بیمار پڑے ہیں، کیا میں انہیں دیکھنے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ تو حضور سرور کائنات کا جواب سنیں میری ماں اور بہنیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس کے بعد اسی دوران جو ہے ان کے والد گرامی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ان کی بیوی حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھتی ہیں اور عریضہ پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کہ اب میرے شوہر میرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے نکلنے، کہ میں اب اپنے گھر کو جا سکتی ہوں، اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ سکتی ہوں، اپنے باپ کی تدفین و تکفین کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ اللہ اکبر، اب انتقال تو باپ کا ہو گیا، لیکن اللہ اکبر، رات کو وہ بیٹی ان کی سوتی ہے، جیسے خواب میں والد گرامی تشریف لاتے ہیں تو بیٹی عرض کرتی ہے، اے میرے بابا مجھے معاف فرما دے، میں اپنے شوہر کے حکم کی پابند تھی، نہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئی نہ آپ کے جنازے میں آئی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میرے شوہر نے آنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن شوہر نامدار کے حکم کی اتنی تعمیل کی، کس طرح اس کے حکم کو بجا لائی، اللہ اکبر، کہ ان کا والد گرامی، ان کے والد بزرگوار جنت میں ٹہل رہے ہیں اور جنت کی جو ہے مطلب آرام اور جنت کے عیش و عشرت میں ملوث ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے اپنے والد گرامی کو جنت میں دیکھا نا تو آپ سے عریضہ پیش کرنے لگی، اے میرے والد آپ یہ تو بتائیں آپ کو جنت میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ تو اب والد کا جواب سنیں۔ والد نے کہا، اے میری بیٹی، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے خفا نہیں ہوں، میں تجھ پر غصہ نہیں کر رہا ہوں کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئی، جب میرا انتقال ہوا تو تم میرے جنازے میں کیوں نہیں آئی، بلکہ آج اگر میں جنت میں ہوں تو یہ صرف تیری بدولت ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا سمجھ میں نہیں آیا بات کیا ہے؟ بابا عرض کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ جب تو نے اپنے شوہر کی اس طرح تعمیل کی ہے اور اپنے شوہر کے حکم کو مانا ہے تو اللہ پاک نے جو ہے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ اور کہا ہے کہ جس کی بیٹی اپنے شوہر کی اس طرح کے حکم کی پامال نہیں بلکہ تعمیل کرتی ہے تو اس کے باپ کو اللہ پاک جو ہے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بیٹی اپنے شوہر کا حکم مانے تو فائدہ ان کے والدین کو مل رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بیویاں ادا کریں اور جو شوہروں کے حقوق ہیں وہ شوہر ادا کریں، بہت ضروری ہے، ورنہ تو اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا کہ تم نے جو ہے اپنے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو کچھ باتیں تھیں جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے تھیں۔ اب آئیے، جب میاں اور بیویوں کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے، کوئی بھی مان لیں ہم، ان کے بعد جو ہے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں اور گھروں میں اولاد آتی ہے، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اولاد کے ساتھ ہمیں کس طرح پرورش کرنی ہے، اولاد کو ہمیں کس طرح سے پالنا ہے، اس کی پرورش کس طرح کرنی ہے، اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، بس یہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اور آپ جو ہے اپنی گفتگو ختم کر لیں گے۔ سنیں، جب ہمارے یہاں پر بچہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے ہمیں چاہیے یہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ایک اور نبی ہیں جن کا مہینہ ابھی فی الحال چل رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بہت جو ہے عمر میں جانے کے بعد، بہت ساری زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد دیگر اور بھی جو ہے ان کو اولاد ہوئی ہے، لیکن جب پہلے کوئی اولاد نہیں تھی نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ آپ سے کہنا
کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی بیٹے یا بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، تو خود صرف مطلقاً ایسا نہ کہا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے، بلکہ اگر یہ جملہ یاد کر لیں یا تو رب حب لی من الصالحین، اس کا معنی اور ٹرانسلیشن یہ ہے، اے پاک پروردگار عالم ہم کو نیک بیٹا عطا فرما۔ یا پھر اگر عربی کا مقولہ یاد نہیں ہو رہا ہے تو پھر ویسے ہی ہم دعا کیا کریں یا اللہ پاک ہمیں نیک بیٹا عطا فرما۔ صرف بیٹا نہ کہا کریں، اس لیے کہ اللہ پاک سنتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نے صرف یہ دعا کی ہے مولا بیٹا عطا فرما، تو صرف بیٹا ملے گا، اب وہ آوارہ ہو، عیاش ہو، اب وہ جو ہے مطلب آوارہ ہو، لوفر ہو یا کوئی بھی غلط کام میں ملوث ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ دعا کی ہوگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، تو پھر اللہ پاک نے جب بیٹا دیا ہے تو نیک بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہی دعا ابراہیم خلیل اللہ کی، میرے مولا نیک بیٹا عطا فرما۔ اب دیکھیں بیٹا کیسا نیک تھا، جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے بیٹا تو باپ کہتے ہیں اے میرے لگتے جگر، اے میرے فرزند عزیز، اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا معاملہ ہے۔ تو جب یہ عریضہ پیش کیا اور یہ آپ نے فرمایا تو بیٹے نے کیا عریضہ پیش کیا؟ بیٹے نے کہا تھا اے میرے والد گرامی، آپ اپنے خواب کو پورا کریں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹوں کو صابروں میں سے پاؤ گے اور آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ پوری آیت مبارکہ ہے۔ تو جب بیٹا ملتا ہے تو اس طرح نیک ملتا ہے، اور نیک ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے ان کو بھی نبی پیدا فرمایا اور ان کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اس لیے پہلے یہ دعا کرنی ہے مولا بیٹا دے تو نیک بیٹا دے۔ اس کے بعد ایک بات عرض کروں، جیسے شادی ہوتی ہے، شادی میں کچھ تو معاملات بڑے غلط چل رہے ہیں، جیسے ویلکم، سواگت کرنا، دولہا میاں کا سواگت کیا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ بے پردگی کے ساتھ دولہا صاحب کا کوئی بھی ہو، میں یہاں کسی کو نہیں، لیکن آپ آگے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نیا ہے، آج سے 4-5 سال پہلے کوئی نہیں کہیے سواگت کرنا ہے، بالکل جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں بے پردگی کے ساتھ بالکل سروں پر پٹتے نہیں ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے، اور اس حالت میں وہ دولہا کا سواگت کرتی ہیں، ویلکم کرتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا سواگت کیا جائے یا ویلکم کیا جائے، یہ بہت غلط ہے۔ اسی طرح سلامی ہوتی ہے، تو سلامی کا مطلب کیا ہے؟ سلامی کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو دولہا میاں کی جو ساس ہے، لڑکی کی جو ماں ہے، تو بس صرف اتنا آیا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا تھا تو شوہر بیٹی کا یعنی ان کا داماد ان کو سلام کرنے جاتا، ساسو ماں کو، ساسو جان کو سلام کرنے جاتا، تو جب وہ سلام کرتا تو خوشی میں ساس جو ہے ان کو کچھ تحفہ یعنی گفٹ دیتی، اس کا نام سلامی ہے صرف۔ لیکن آج سلامی کیا ہو رہی ہے آپ اور میری نظروں کے سامنے ہے، کس طرح بے پردگی ہوتی ہے، کس طرح عیاشی ہوتی ہے، کس طرح بے حرمتی ہوتی ہے، کس طرح جو ہے مطلب پردے کا جو ہے مطلب پردے کا ماحول کو خراب کیا جاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے بالکل سراسر غلط ہے۔ اس سے ہم بچیں، سواگت سے ہم بچیں۔ کھانا اگر چل رہا ہے تو وہ جانوروں کے کھانے کو جو اسٹینڈر کا نام دیا ہے اس کو اسٹینڈر کا نام دینا بھی غلط کہہ رہا ہوں، وہ اسٹینڈر نہیں ہے بلکہ اسٹینڈر تو وہ کھانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کھانا کھایا جائے اس کھانے کو اسٹینڈر کہا جاتا ہے۔ جانوروں کے کھانوں کو اسٹینڈر کا نام کس نے دیا؟ میں تو نام دینے والوں کا تعجب کرتا ہوں، اسٹینڈر کھانا ہے نہیں، کوئی اسٹینڈر نہیں، کھڑے ہو کے کون کھاتا آپ کو معلوم ہے۔ لہذا ایسا نہ کیا کریں، ہمارے یہاں پر شادی ہوا کریں یہ شرط لگائیں لڑکے والے
کیا ہم کھانا بیٹھ کر لیں گے؟ اور بڑے ہی شرطیں لگاتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی چاہیے، ہمیں تو یہ بھی چاہیے، ہم تو جی یہ بھی لیں گے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ ارے آپ جو یہ چاہ رہے ہیں، آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا بھی بیٹھ کر چاہیے، تو پھر دیکھیں کہ اس نکاح میں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دل دکھا کر نکاح کریں گے، نکاح یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ بتائیے ہم کر تو سنت کو ادا رہے ہیں لیکن کام غلط کر رہے ہیں، تو پھر اس سنت کا ثواب کہاں ملے گا؟ اور ثواب ملنے کے بعد جب یہ زندگی پوری جو ہے زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگیوں میں سکھ کہاں آئیں گے؟ ان کی زندگیوں میں آرام کیسے ملے گا؟ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دل کو دکھایا ہے تو تا حیات جو ہے میاں بیویوں میں جو ہے پھر آرام نہیں مل سکتا، پھر جو ہے ان کو تکلیف اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کے سامنے یہ ساری جو ہے مطلب ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ابھی دلہن کی مہندی جو ہے مطلب نہ چھٹتی، ہاتھوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے ہوا تو کام تھا دونوں کو ملنے کے لیے، کام نکاح تو اس لیے ہوا تھا کہ دو دل مل جائیں گے، دو خاندان مل جائیں گے، دو جوڑے مل جائیں گے، لیکن یہ تو نکاح کے فوراً بعد جھگڑے، لڑائیاں اور جو ہے مطلب عداوتیں، دشمنی بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی خطا کی ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھا ہے۔